صبح و نہار منہ سورۃ الکوثر اس طرح پڑھ لو، اسی مہینے کروڑ پتی ہو جاؤ گے، ہر طرف دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات حاجات کو اپنے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے اور کبھی بھی آپ کو کسی کا بھی زمانے میں محتاج نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ جب بھی دعا کی جاتی ہے تو آپ بھی دعا میں آمین کہہ کر ضرور شریک ہو جایا کریں۔ ناظرین اکرام، سورۃ الکوثر کے اس سے پہلے بھی کئی وظائف ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور آپ نے کہیں اور بھی دیکھے اور پڑھے ضرور ہوں گے۔ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عجیب شان، عجب شان اور نرالی شان اور سب سے اعلیٰ شان کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر کا ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آپ کے تمام تر دشمنان کو جو اس وقت تھے اور قیامت تک کے لیے ہیں، سب کو ناکام و نامراد فرمات کیا کہ جب مشرکین مکہ خوشیاں منا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں ہے، تو عرب میں جس چیز کو سب سے اہم سمجھا جاتا نرینہ اولاد تھی، اور یہ کہا جاتا کہ نرینہ اولاد ہو تو نسب آگے چلتا ہے، جب نرینہ اولاد ہی نہیں ہے تو اب اس کا نسب بھی نہیں چلے گا اور ان کا نام بھی لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو خالق کائنات نے سورۃ الکوثر کو نازل کر کے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو پورے زمانے کے سامنے عیاں کر دیا اور بتا دیا کہ کائنات کے لوگوں، میں نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، اور یہ خیر کثیر کیا ہے، اس کے بہت سارے معانی ہیں۔ تو اس لیے اس کے معانی کی طرف اگر ہم چلتے ہیں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، بس خیر کثیر کو جانیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی شایان شان اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے، اور اس کے ساتھ خالق کائنات نے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرما دیا کہ میرے محبوب، آپ نے پریشان نہیں ہونا ان لوگوں کی باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں یا یہ جو باتیں کرتے ہیں، ان سے آپ پریشان نہ ہوں، اور یہ لوگ ہی حقیقت میں جو آپ کے دشمنان ہیں، یہی بے نام و نشان ہوں گے، دم کٹے ہوں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ خود دیکھ لیجئے، اس وقت زمانے میں پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا لاکھوں کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں لوگ موجود ہیں، اور آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور حرمت اور عظمت اور ناموس کے لیے لوگ اپنی جان دینا بڑی سعادت سمجھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے دیے تھے، ان لوگوں کا نام لینے کے لیے آج کوئی تیار نہیں ہے۔ تو یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی شان خالق کائنات نے یہاں پر ذکر فرما دی۔ تو ناظرین کرام، یہ سورہ مبارکہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اور اس کے وظائف بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ہم پورے یقین اور توکل کے ساتھ اگر وظائف کو کر لیتے ہیں تو یقیناً ہمیں اس میں بہت زیادہ کامیابی ہوتی ہے۔ تو چلیے آج ایک ایسا ہی وظیفہ آپ کو میں بتاؤں گا جو آپ نے صبح کے وقت کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اس وظیفے سے آپ کو بہت زیادہ کامیابی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم عمل کی طرف بڑھیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ ناظرین اکرام، عمل کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ عمل میں سب سے پہلی چیز، نماز کی پابندی لازمی کریں۔ نماز کو آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا۔ نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، سنور جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے لینے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ خالق کائنات قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی مدد کے لیے صبر اور صلاۃ، نماز کا ذکر فرمایا کہ تم نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ رب العزت کی مدد چاہو، اللہ رب العزت کی مدد مانگ لو۔ اور جب انسان صبر اور نماز کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد مانگتا ہے تو یقیناً خالق کائنات کی مدد انسان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، اور جب اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر آپ خود سوچئے کہ پھر کون سا کام ہے جو ہمارا رہ جائے گا۔ سارے کام بن جاتے ہیں، بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے نماز کو ہمیشہ آپ نے پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔
اس سے پہلے ایک گزارش میں اور کر دوں کہ سورۃ الکوثر کا آپ وظیفہ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی بھی آپ قرآنی عمل کرنے جا رہے ہیں، کسی آیت کا، کسی سورت کا آپ وظیفہ کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیشہ اس کو پہلے اچھے طریقے سے یاد کر لیا کریں، اس کے تلفظ کو درست کر لیا کریں، کیونکہ غلط تلفظ کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے، غلط لہجے کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو وہ فوائد و برکات اس سے حاصل نہیں ہوں گی جو فوائد اور برکات حاصل ہونی چاہیے۔ اور پھر بعد میں گلہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے وظیفہ تو کیا ہے لیکن اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اس کی اصل بات یہی ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کو یا ان آیات کو ہم صحیح طریقے سے پڑھ نہیں رہے ہوتے۔ قرآن مجید کی آیات کوئی بھی صورت آپ پڑھتے ہیں تو اس کو بالکل صحیح طریقے سے پڑھا کریں، پورے تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھا کریں کہ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنتا۔ تو سورۃ الکوثر کو آپ نے اگر آپ کو یاد ہے، کیونکہ عموماً یہ یاد ہوتی ہے، یاد ہے تو ٹھیک ہے، تو اس کا تلفظ آپ پہلے بہتر کر لیں۔ آپ کا تلفظ بہتر نہیں ہے تو آپ نے کسی قریبی مسجد میں مدرسہ میں جا کر اس کو آپ درست کر سکتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ صبح آپ نے یہ عمل کرنا ہے فجر کی سنت کے بعد اور فرضوں سے پہلے، اس لیے آپ نے اتنا وقت اس میں ضرور رکھنا ہے کہ آپ فجر کی سنتوں کے بعد جب یہ عمل کریں تو پھر فجر کے فرضوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ آپ شریک ہو سکیں۔ خواتین کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن مردوں کے لیے بہرحال اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ صبح اٹھیں تو باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر آپ نے فجر کی سنتوں کو پڑھ لینا ہے۔ فجر کی سنتیں جب آپ نے پڑھ لینی ہیں، اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے آپ نے 101 بار یا رزاقو پڑھنا ہے۔ 101 بار آپ نے یا رزاقو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن جب آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے تو پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 دفعہ درود شریف پڑھیے اور پھر یا رزاقو 101 مرتبہ پڑھیے، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کو پڑھیے، اور پھر آپ نے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ جب 129 مرتبہ پڑھ لیں گے پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور پھر جب یہ عمل مکمل ہوگا، سورۃ الکوثر آپ نے 129 مرتبہ پڑھ لی تو پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ پورے خلوص اور توکل کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو جیسا بتایا گیا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔